بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تعریف وہ جو آپ کا دشمن آپ کا مخالف بھی کرے. اب یہی ہو رہا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم، اب بطور سابق وزیر اعظم کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب اتنا عرصہ ڈٹ جائیں گے اور اس طرح سے ڈٹ جائیں گے. ان کے جو حامی تھے، ان کے سپورٹرز، چلیں وہ تو کہتے تھے، اور خود عمران خان صاحب نے بارہا کہا کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن سب نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا جو ان کے مخالف لوگ تھے کہ جناب یہ چند دن کی بات ہے، کیا ایسے ہی رہے ہیں. اور یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. رانا ثناءاللہ سمیت عطا تارڑ ہوں، دیگر لوگ ہوں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم کے، کہ یہ جناب جیل تیار ہے، دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر یہ بھی الزام لگتا تھا کہ جناب نشہ آور چیزوں کی عادت ہے تو یہ دیکھیں وہ چند دن اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس طرح سے انہوں نے باتیں پھیلائی ہوئی تھیں. اب یقین جانیے، میں نے خود اب یہ چیزیں پڑھی ہیں. وہ تجزیہ کار جو عمران خان صاحب کے خلاف لکھتے تھے، انہوں نے خود یہ لکھا ہے جی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی. مس کیلکولیشن. اب دیگر کہہ رہے ہیں جی ماننا پڑے گا جو عمران خان کے سخت مخالف، اور یعنی سب سوشل میڈیا پر آ کر حمایت کرنی ہے پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی، دیگر جماعتوں کی، اور عمران خان کی مخالفت میں کھلے عام بات کرنی ہے. کوئی یہ نہیں کہ جناب کوئی ڈھکی چھپی، تجزیہ کار کے طور پر بالکل صاف ہو کر سامنے آنا ہے. اور وہ یہ لکھ رہے ہیں اب کہ جناب یہ تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا اس نے کمال کر دیا ہے، یہ نہیں سوچا تھا کسی نے، کوئی مانے نہ مانے اب اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. سب مخالفین نے کہا تھا وہ اتنا عرصہ نہیں جیل میں نکال سکے گا، اتنی سختی نہیں برداشت کر سکے گا، لیکن اس نے تو کمال کر دیا. اب لفظ استعمال ہو رہا ہے مس کیلکولیشن، کہ یہ اب ذرائع سے تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی. ہم نے سمجھا تھا کہ جناب عمران خان جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ جیل میں نہیں رہ سکے گا، یہ ڈیل پر آ جائے گا، یہ کوئی باہر چلا جائے گا. پھر اب خبریں بھی اس طرح کی پھیلائیں کس طرح مان جائے، پیغامات بھی دیے. اب دیکھیے جیو تک کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے. جو ہم نے جس بارے میں ویڈیو بنائی تھی، کامران یوسف صاحب کی خبر تھی صدر سے ملاقات دو عام شخصیات کی، اس کو بھی اس تناظر میں بھی لیا جا رہا ہے، الیکشن اناؤنسمنٹ کی تناظر میں بھی لیا جا رہا ہے. اس وقت جناب پریشانی شدید ہے. اب طلعت حسین صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے کہ جی 60 کے قریب جو بزنس مین ہیں وہ ملے ہیں آرمی چیف سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی، کوئی جوڈیشری جو ہے وہ کوئی اس طرح کا رول پلے کرے گی، جو کاکڑ گورنمنٹ ہے کچھ بہتر کر دے گی. تو اس پر جناب تجزیہ یہ کیا طلعت صاحب نے کہ جی پہلے بھی ہم نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو کوئی راستہ اب سمجھ نہیں آ رہا. اب نا امیدی اس قدر پھیل گئی ہے، جو سوچا گیا تھا اس سے سب الٹ ہو گیا ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ یہ بات لکھی طارق متین صاحب نے، اور میں ایک عرض چیز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اتنا مجھے دکھ ہے اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات پر کہ ہمارے سیاستدان کیا ہیں. طارق متین صاحب سینئر صحافی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، ان کے ساتھ کام کر کے. بڑے زبردست اینکر ہیں، جونیئر اینکر جو ہوتے ہیں ان کو سکھاتے بھی ہیں اور ان کی تصحیح بھی کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں. ان کے جوان بھائی کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، اور وہ اتنے بہادر تھے کہ وہ ڈکیتی روکنے کے لیے، اور باہر جاتے ہوئے سڑک پر جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ڈکیتی کر رہے ہیں ڈاکو، ان کو روکنے کی کوشش کی. یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے، اور اس میں وہ شہید ہو گئے. ڈاکو نے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا. اب عظمہ بخاری صاحبہ کیا لکھتی ہیں کہ جناب کیونکہ انہوں نے تنقید کی طارق متین صاحب نے کہ جس طرح مذہب کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ. انہوں نے طارق متین صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جی سارے کارڈ آپ کے فیل ہوئے. پہلے آپ توشہ خانہ لے کر آئے، الٹا پتہ لگا آپ کی زیادہ چیزیں نکلتی ہیں اس میں. آپ یہ مذہب کارڈ لے کر آئے، پتہ لگا کہ وکیل تو آپ نے پہلے کیے ہوئے تھے آپ کے لوگوں نے. آپ نے جناب سائفر کا ڈرامہ چاہے، انٹرسپٹ کی سٹوری آ گئی. تو جو بھی آپ کرتے ہیں وہ الٹا پڑتا ہے. اسی طرح سے آپ دیگر جتنے بھی کام کریں گے وہ الٹے پڑیں گے. ابھی دیکھ لیجئے یہ جس طرح سائفر کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے توشہ خانہ کا تھا، پھر جتنے بھی انہوں نے معاملات کیے کہ جی عمران خان کے خلاف، تو وہ سب الٹے پڑے. اب طارق متین صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ایک صحافی کو حق حاصل ہے تنقید کرنے کا. تو اس طرح کی باتوں پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی وکیل ہونا بہت بہتر ہے، کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ کے والد وکیل تھے ریمنڈ ڈیوس کے. تو وہ لکھتی ہیں کہ جی وکیل ہونا، طارق متین صاحب کے بھائی، شہید بھائی کے حوالے سے کتنا میں سمجھتا ہوں گھٹیا الزام لگایا کہ جی وکیل ہونا بہت بہتر ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کروایا جائے. استغفر اللہ کہ جی جائیداد کے لیے. استغفر اللہ. وہ ایک کوئی امیر کوئی اس طرح نہیں تھے، وہ بس ایک خود بھی جاب کرتے تھے. تو بڑی تکلیف ہوئی. سب ان کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ اتنا بہتان اتنا باندھا ہے عظمہ صاحبہ نے کہ شرم آتی ہے کہ جی ہمارے سیاستدان اس طرح سے ہیں. خیر وہ ذکر کہیں آ گیا. تو اب طارق متین صاحب نے جس طرح کی بات کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ
اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ مخالفین میں نام اس لیے لے رہا کہ چلیں جو کوئی اپنا تجزیہ جو ہے وہ اب بدلے تو یہ نہیں کہ اب اس کا نام لے کر اس کو کوئی امبیرس کیا جائے. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ عمران خان پر کہتے تھے یہ نہیں رہ سکے گا, وہ کوٹ بھی کرتے تھے, میں نے بتایا سیاستدان بھی کرتے تھے. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اب جناب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کے بغیر بات نہیں بنے گی. آپ اندازہ لگائیے, ورنہ یہ کیا کہتے تھے کہ جی یہ تو اب سلاخوں کے پیچھے ہے, یہ تو اب ساری زندگی اس کی سلاخوں کے پیچھے رہے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب آپ یقین جانیں اس وقت سب سے اہم عطا تارڑ ہے نون لیگ میں, اور وہ کئی اہم شخصیات سے جو فیصلہ ساز ہے نا ان سے ڈائریکٹ رابطے میں ان کو کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی بہت نچلی سطح کی کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو عطا تارڑ آپ کو آگے نظر آتے ہیں, اکیلے بیٹھ جائیں گے, نہیں جو کوئی اور نہیں مانے گا وہ. عطا تارڑ صاحب بڑی انفارمیشن بھی شیئر کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہہ دیا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جب سب نے کہا کہ عمران خان کی یہ کب ہوا کہ ادھر سے رہائی ہوئی, تو سائفر میں گرفتاری کا کہہ دیا کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے. یہ جوڈیشل ریمانڈ کب دیا گیا, وہ کب ان کو پیش کیا گیا تھا جج کے آگے؟ تو یہ عطا تارڑ نے پہلی دفعہ انکشاف عطا تارڑ نے کیا تھا. کسی کو نہیں پتا, عمران خان کے وکیل کو نہیں پتا, عمران خان خود نہیں پتا کہ جناب کہ وہ جج صاحب نے کہا کہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ نہیں میں دے سکتا ایف آئی اے کو, تو میں نے اس لیے جوڈیشل کر دیا. ایف آئی اے نے ان کی درخواست دی تھی. تو ایف آئی اے کی باتیں کسی بھی ادارے کی, تو اس وقت وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس وقت وہ مقتدر حلقوں میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے سارا وہ چل رہا ہے معاملہ. اب وہی شخص کہہ رہا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے. اب سوچیے ذرا, ان کو اب عمران خان یاد آ رہا ہے, عمران خان کی ضرورت پڑ رہی ہے, ان کو مستقبل میں ان کو ضرورت پڑتی نظر آ رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ اے آر وائی کے نمائندے نے عطا تارڑ صاحب سے بات کی, اور اب یہ آر وائی نے یہ اپنی ویب سائٹ پر اپنی خبروں میں یہ ساری خبر شیئر کر دی ہے, اور عطا تارڑ سے کہا کہ جی الیکشن کی معاملہ ہے, تو کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی الیکشن اب ٹائم پر چاہتے ہیں. اچھا پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی نہیں آئی اتنی اس طرح کی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں جی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا, کہ اب سارے خلاف ہو گئے. پاکستان بار کونسل, پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے جی ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. خورشید شاہ صاحب کا بیان آ گیا ہے, دیکھیں اگر ہمیں پکڑا, ہمیں کچھ کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا, ریاست پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کام کرنی چاہیے چیزیں. اب آپ یہ دیکھیں رانا مبشر کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی ہے سنو ٹی وی پر, خورشید شاہ صاحب نے, اور انہوں نے اب یہ دھمکی دینا شروع کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے بھی اسٹاپ لسٹ میں نام آ رہے ہیں, اور جناب ہو سکتا ہے شکنجہ ٹائٹ ہو, تو وہ اب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں, 90 دن کے اندر الیکشن. پہلے خود ہی ڈیلے کی طرف گئے, اسمبلی تحلیل کر کے سارے کچھ کیا. خیر اب ہوا یہ ہے کہ دیگر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے لائن پر, تو ساری جماعتیں تو چلی گئیں. عمران خان کی بات کریں, تحریک انصاف تو پہلے ہی سپریم کورٹ جا چکے ہیں کہ 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے, وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے حوالے سے. تو الیکشن کی بات پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, وکلاء بھی آ گئے ہیں, سارے آ گئے ہیں, تو کہہ رہے ہیں ہم تو گندے ہو رہے ہیں, تو مہنگائی بھی ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. ابھی یہ مہنگائی پر بھی آئیں گے, ابھی یہ خود کابینہ چنی, کابینہ میں ان کے لوگ ہیں. ابھی میری بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس کو بھی ڈسون کریں گے. چیمہ جس کابینہ میں, عمر سیف ہوں, دیگر ان کے لوگ ہوں جس کابینہ میں, ایک کاکڑ صاحب والی کابینہ, اس کو بھی ڈسون کریں گے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے, یہ بڑی بری فلاں. ابھی دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب آہستہ سے کہنے لگ گئے ہیں نہیں یہ کیا جا سکتا کنٹرول, سارا بیڑا گرک اسحاق ڈار کر کے گئے ہیں. بہرحال تو اب آپ دیکھیے عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے, اور بالکل ہم کنٹینر پر ہوں گے, ہم احتجاج میں پیپلز پارٹی اور ہم مل کر احتجاج کریں گے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب وہ بھی آ گئے ہیں, اور یہ تک کہہ دیا کہ جی ہو سکتا ہے عمران خان بھی ساتھ ہوں, یعنی عمران خان بھی کنٹینر پر ہوں فروری میں, یہ بھی ممکن ہے. تو اب ان کو یہ نظر آ گیا کہ اسٹریٹ پاور اگر ہے تو عمران خان کی ہے, پاپولیرٹی عمران خان کی ہے, اس کے بغیر ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے. یعنی اگر ان کو کہیں ضرورت پڑتی ہے زور لگانے کی کہ جی الیکشن ہو, تو ان کی کسی نے نہیں سننی, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ نہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور رہی ہے. تو یہ اب عمران خان کے سہارے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی عمران خان جو ہے وہ ساتھ ہوگا تو پھر کچھ بات بنے گی. ورنہ یہ تو عمران خان کے نام جس کے بارے میں کہتے ہیں, مریم صاحبہ کہتی ہیں میں نام بھی نہ ان شخص کا, ایک شخص, اب وہ پھر اتنا مذاق بنا کہ سب سے زیادہ وہ نام ہی عمران خان صاحب کا لیتی تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اوائڈ کریں جی وہ شخص ایک یہ تھا ایسے کر کے, لیکن بہرحال تو اب عطا تارڑ صاحب تو نام لے کر اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ممکنہ احتجاج کی جب بات ہوئی, چیئرمین تحریک انصاف کی شمولیت سے متعلق پوچھا گیا تو بولے کہ احتجاجی تحریک میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہے کہ ہاں جی وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ جناب حالات ہیں کہ اب ان کو عمران خان کی یاد آ گئی ہے, کیونکہ خود انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ گئے، نون اکیلی رہ گئی، چلو آواز تو اٹھائیں، کوئی بات تو کریں. یہ عوام کا غم و غصہ جتنا آ رہا ہے ہمارے اوپر، ہم بھی کوئی بات کر کے دیکھیں. شیخ رشید کا بھی بیان ہے جی، پکڑ دھکڑ سے نفرت بڑھے گی، بات چیت کی ضرورت ہے. تو یہ جناب اب بات آ گئی ہے، اور عطا تارڑ صاحب کو تو لاجواب کر دیا. عمران بھٹی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عطا تارڑ سے سوال، پہلے آپ کہتے تھے سائفر ڈرامہ ہے، کوئی خط وغیرہ نہیں آیا تھا، تو اب کیسے لوگوں نے عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا؟ اس کا مطلب سائفر حقیقت ہے. پھر جب عطا تارڑ نے کہا سائفر پر کھیلنے کی جو آڈیو تھی وہ ملک دشمن سازش تھی، تو پھر بھی میں نے سوال کیا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان کو سائفر کے متن پر گرفتار نہیں کیا گیا، آڈیو لیک پر گرفتار کیا گیا ہے، کہ سائفر میں جو کچھ ہوا اس پر نہیں بلکہ آپ نے اس پر آڈیو پر گرفتار کر لیا. تو آئیں بائیں شائن کے بس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بدترین مخالفی مان رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی ہے، جیل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی بلکہ وہ اور مقبول ہوئے ہیں، حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اگر ان کو الیکشن بھی کروانے پڑتے ہیں کبھی تب بھی ان کو عمران خان کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.